انہوں نے 73 کے آئین کے لیے ولی خان صاحب نے بہت بڑا رول ادا کیا اور اس پہ ان کے سگنیچر، اور میں سمجھتا ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے پولنگ ایجنٹ بھی تھے الیکشن کے. از اٹ رائٹ؟ چیف الیکشن ایجنٹ تھے، اور ان کا رول تھا ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے. اور یہی فلسفہ تھا جس کو لے کر ہم نے آگے وے فارورڈ ہمارے لیے. اسی طریقے سے مجھے یاد ہے کہ جب چیف منسٹر کے پی کے امیر حیدر خان ہوتی صاحب تھے اور اسفندیار صاحب ولی صاحب اور اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں تھے، ہم نے مل کر ہم نے بہت کام کیا. ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی اور اے این پی کی پروونس میں، اور اس پروونس میں وہ حالات تھے جو آج پھر سر اٹھا رہے ہیں. اور وہ کیا تھے؟ وہ عدم تشدد، جو فلسفہ تھا باچا خان کا، نان وائلنس، وہ وائلنس پہ آ گئے تھے. اور اس کے لیے ہمیں مجبوراً ہمیں آپریشن کرنا پڑا، اور اس میں 2.5 ملین انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز تھے، آئی ڈی پیز، اور انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ورلڈ ہسٹری کہ 25 لاکھ لوگوں کو 90 دن میں ہماری دونوں کی گورنمنٹ نے مل کر ان کو باعزت طریقے کے ساتھ اور جوڈیشس طریقے کے ساتھ ان کو گھروں میں منتقل کیا. یہ بہت کم مثال ملتی ہے. جب سوویت یونین انویڈڈ کابل، تو اس وقت جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسن تھے وہ پاکستان میں آئے، اور آج بھی پاکستان میں ہیں. ان کے تعلیم بھی یہیں ہوئی، بچے بھی یہیں ہیں، شادیاں بھی یہیں ہوئیں، کاروبار بھی یہیں ہیں، اور آج تک دنیا بھول چکی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے. تو اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے. مگر دنیا جو اس وقت امن چاہتی تھی، ان کو بھی ان کا احساس ہونا چاہیے کہ جو امن چاہتے تھے، وہ جمہوری قوتیں اگر وہ ارادہ کریں تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ذکر آیا تھا یہاں کہ ہم نے جو بھٹو صاحب نے 73 کا آئین یونانیمسلی متفقہ طور پر، جس پہ خان ولی خان صاحب کے بھی دستخط تھے، وہ جو آئین پاکستان تھا، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کتنے ووٹوں سے پاس ہوا تھا. وہ 128 ووٹ سے پاس ہوا. وہ کس لیے؟ باقی ممبرز جو تھے قومی اسمبلی کے، وہ ایسٹ پاکستان میں تھے، اور ویسٹ پاکستان کے جو ممبر تھے انہوں نے آئین پاکستان بنایا، اور انہوں نے جو متفق آئین پاکستان بنایا. اور میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان آج اس وقت تک مستحکم ہے اور قائم و دائم ہے، اس کی دو وجوہات. ایک آئین پاکستان اور
دوسرا نیوکلیر پاور. یہ دو جو نیوکلیر پاور اور آئین پاکستان، انہوں نے ملک کو متحد رکھا ہوا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اس ملک کے لیے، جب میں آ رہا تھا تو فیصل کنڈی صاحب میرے ساتھ تھے، تو مجھے کہنے لگے آپ نے کوئی وے فارورڈ بھی بتانا ہے. میں نے کہا وے فارورڈ یہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ آئین کے اندر درج ہے تمام اداروں کا رول ہے، اور وہ آئینی رول جو ہے انڈر دی ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اگر ہم فالو کریں گے دیر ول بی نو پرابلم. تو آئین کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس سے رول آف لا بھی ہوگا، آئین کی پاسداری بھی ہوگی، جمہوریت میں استحکام بھی آئے گا، اور یہ عدم برداشت بھی ختم ہوگا. اور دوسرا، میں ہمیشہ کہا کرتا تھا، اب تو دوسرے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، مگر میں کہتا تھا the political stability leads to economic stability. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. That is my faith. اور میں نے جب الیکشن جیتا قومی اسمبلی سے وزیر اعظم کا، تو مجھے 264 ووٹس ملے. میرے تمام اتحادی، جس میں مسلم لیگ نواز سر فہرست تھی، اے این پی اور تمام سیاسی قوتوں نے مجھے ووٹ دیا. اور جب ابھی جو ہمارے سابق وزیر اعظم گئے ہیں ان کو صرف 176 ووٹ پڑے تھے، یعنی 4 ووٹ زیادہ. اور 264 ووٹ والوں کو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی؟ میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک کے حالات گھمبیر ہیں، معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، میں اکیلا ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتا، آپ میرا تعاون کریں اور مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں. اور ٹو یور سرپرائز انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ دیتے. آپ مجھے بتائیں، انہوں نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا اور ہم نے تاریخ رقم کی کہ I was the only unanimously elected Prime Minister in the history of Pakistan. پاکستان کی تاریخ میں متفقہ وزیر اعظم جو ایک ممبر نے بھی اختلاف نہ کیا. تو یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. تو اس سے ہٹ کر یاد ہوگا آپ کو کہ ایک مساق جمہوریت ہوا تھا، اور وہ کس کے مابین تھا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے درمیان. چارٹر آف ڈیموکریسی. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو یہ آئین کے پہلو تھے جس کا ذکر ابھی میرے بھائی ایم ایل ولی خان صاحب نے ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اتنی ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس آئیں اور جتنے بھی صدور آئے انہوں نے آئین کے اندر تبدیلیاں اپنے مطابق کرتے رہے اپنی سہولت کے لیے. ہم نے انہیرٹ کیا parliamentary form of government which was very close to the heart of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. So we wanted to be the answerable to the people of Pakistan. پھر ہوا کیا؟ نہ وہ پارلیمانی رہا نہ صدارتی رہا، وہ چونچو کا مربع بن گیا. اور جب ہماری حکومت بنی تو یہی اتحادی جمہوری قوتوں سے مل کر ہم نے امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن کہ وہی امینڈمنٹ 73 کے آئین کو بحال کیا جائے.
اور 85% سے زیادہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے بحال کیا. جیسے میں نے پہلے آپ کو پوچھا کہ 73 کے آئین میں کتنے ووٹ پڑے تھے, ابھی یہی سوال میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں, بہت سے صحافیوں کو بھی نہیں پتا. اس کے لیے کتنے ووٹ پڑے؟ جب آئین پاکستان بنا اس وقت یونی کیمرل سسٹم تھا, ایک ہاؤس تھا, صرف نیشنل اسمبلی تھی. جب بحال ہوا واپس سینٹ بھی تھی. 446 members of both the houses and none opposed. کسی نے مخالفت نہیں کی. یہ تھی 18th amendment of the Constitution of Pakistan کہ لوگوں کو رائٹس ان کے ملنے چاہیے. اور اس کے لیے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں KPK میں کتنی ایجوکیشن, بلوچستان میں کتنی ایجوکیشن, اور پسماندہ صوبوں میں کتنی تعلیم ہے, تو آپ ان کو اگر اتنا پیسہ دیں گے, یہ ویسٹ کریں گے اور یہ نہیں استعمال کر سکیں گے, تو اس کے لیے بہت نقصان ہوگا. میں نے ان سے پوچھا تمہارا بیٹا ہے؟ کہنے لگا میرا بیٹا ہے. میں نے کہا اگر تم مر جاؤ تمہارا وارث کون ہوگا؟ کہتے میرا بیٹا ہوگا. میں نے کہا میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں میرا بیٹا ہوگا. تو میں نے کہا وہ بے شک جس جیسے بھی ہیں ان کا حق بنتا ہے, ان کو ملنا چاہیے, بے شک وہ جیسے استعمال کریں. اگر استعمال کرتے رہیں گے وہ سیکھ جائیں گے. تو اس لیے ہم نے کہا ان کو رائٹس ملنے چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے NFC ایوارڈ کی بات کی. آئی ایم گریٹفل. اس وقت چیف منسٹر پنجاب اور میاں شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان سے جب ریکویسٹ کی, میں گوادر گیا, گوادر میں NFC ایوارڈ جو ہے دستخط ہوئے, اور کچھ شیئر ہم نے ان سے مانگا کہ تاکہ چھوٹے صوبوں کو ہم رضامند کر سکیں. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کئی بجٹس پاس ہوئے, مگر NFC ایوارڈ جو ہے میں یہی کہوں گا اس کو ریوائز ہونا چاہیے, اس کو پھر نظر ثانی ہونی چاہیے, اس کو نیا NFC ایوارڈ ملنا چاہیے. اس کے علاوہ NFC ایوارڈ دیا. ابھی صوبے کی شناخت کی بات ہوئی تو صوبے کا نام ہی نہیں تھا, شناخت بھی نہیں تھی. خیبر پختون KPK اب اس کا نام آیا. پہلے تو ہمیں NWFP ہوتا تھا, خیبر پختونخوا, یہ اب اس کا نام آیا. تو اسی ہی طریقے کے ساتھ ان کے بہت سے مل کر ہم نے ان پہ کام کیا, اور اس کے لیے بہت سے گوادر کو جو CPAC کا ذریعہ بنا اس کا فیصلہ کیا کہ یہ اس کو اونرشپ کس کی ہوگی اور کس کو منتقل ہوگا تاکہ انویسٹمنٹ ملک میں ہو سکے. اور خصوصاً میں موٹو تھا میرا, ویمن اینڈ مائنورٹی دے آر مائی کانسٹیٹوئنٹس, اور اس لیے مائنورٹیز کے لیے اور خواتین کے لیے خصوصاً ہم نے بہت کام کیا. تو اس لیے انلائٹنڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ابھی یہاں کنونشن ہو رہا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا مینیفیسٹو بنائیں اپنے فیوچرسٹک جس پہ ملک کے مسائل کے حل ہوں. اور یہ بھی میں بتا دوں, اگر 18th امینڈمنٹ کا مسئلہ اگر اس وقت حل ہو چکا ہوتا تو آپ سے بنگلہ دیش جدا نہ ہوتا, ایسٹ پاکستان آپ سے جدا نہ ہوتا. تو اس لیے میں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید
ہے.